اگر آپ کسی کنٹری کی امیگریشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن منیمم جو ہے 4 ایئرز بیچلر ہونی چاہیے اور اس کے بعد 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جو سکسیزفل کیس ہیں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں 4 ایئرز بیچلر کے بعد ماسٹر اور منیمم 1 ایئر ایکسپیرینس. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پروفیشن ایسے ہیں جیسے لائر ہے، ڈاکٹرز ہیں، فارماسسٹ ہیں، ویٹنری ڈاکٹر ہیں. ان کا جو بیچلر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایکول ٹو کینیڈین ماسٹر کے ایکولنٹ ہے. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ علی رحمان خالد حاضر خدمت ہے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ہائیپرو لا ایسوسیٹس کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے جانتے ہیں کہ امیگریشن اور ویزا سے ریلیٹڈ کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں اور یہ ہمیں کیا کیا سجیسٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا انعام اللہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو ویزا لینے میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ان کو آپ کیا بنیادی ہدایات دیں گے؟ سب سے پہلے تھینک یو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، آپ لوگوں نے مجھے بلایا. جو لوگ بھی ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، فرسٹ آف آل اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہماری کمپنی جس پہ کام کر رہی ہے، ایک امیگریشن اور ایک اسٹڈی. فرسٹ آف آل میں امیگریشن کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کسی کنٹری کی امیگریشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن منیمم جو ہے 4 ایئرز بیچلر ہونی چاہیے اور اس کے بعد 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اور جو فیوریٹ کیس ہے، جو سکسیزفل کیس ہیں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں 4 ایئرز بیچلر کے بعد ماسٹر اور منیمم 1 ایئر ایکسپیرینس. اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پروفیشن ایسے ہیں جیسے لائر ہے، ڈاکٹرز ہیں، فارماسسٹ ہیں، ویٹنری ڈاکٹر ہیں. ان کا جو بیچلر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایکول ٹو کینیڈین ماسٹر کے ایکولنٹ ہے اور 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آئلٹس کا اسکور اچھا، آئلٹس بہت سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہوں گے وہ آئلٹس کو سمجھتے ہیں کہ آئلٹس کیا چیز ہے. یہ ایک انگلش لینگویج کورس ہے. ظاہر ہے آپ نے ایک انگلش کنٹری میں جانا ہے تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. تو انگلش کا کورس آپ کریں گے، 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہوگا. اس میں جو فیوریٹ ایج ہے وہ انڈر 30 ہے اور 35 تک جو ہے وہ سکسیزفل کیسز ہو جاتے ہیں ایزیلی. اور دوسری طرف ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی پہ. تو اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستان سے منیمم 12 ایئرز ایجوکیشن ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں اے لیول ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، آئی کام ہے اور جو بھی انٹر لیول پہ ایجوکیشن بنتی ہے. تو یہ منیمم یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور اسٹڈی کے لیے کوشش کریں کہ اسٹڈی گیپ نہ ہو، کم سے کم گیپ ہو. اور آئلٹس کا سکور آپ نے لینا ہے. کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو آئلٹس ایگزیمپٹ کر رہی ہیں، وہ آئلٹس کا ٹیسٹ نہیں لیتی. ان لوگوں کا اپنا ہی انٹرنل ٹیسٹ ہے یونیورسٹی کا، وہ آن لائن آپ سے ٹیسٹ لے لیتی ہیں اور آپ کا آئلٹس ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ مجھے کافی یہ کیوریز آتی ہے کہ کیا آئلٹس کے بغیر ہم ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے بالکل لے سکتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز آپ کی انگلش لینگویج کا ایک لیٹر یونیورسٹی کی طرف سے مل جائے تو اس کو بھی ایگزیمپٹ کر لیتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو آن لائن ان کا ایک ٹیسٹ دے دیں. اور زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ آئلٹس مانگتی ہیں تو وہ آئلٹس کا ٹیسٹ آپ کو دینا پڑتا ہے. تو آپ کا جو کویسچن تھا کہ کیا کرنا چاہیے، جیسے ہی آپ انٹر آپ کی کمپلیٹ ہو، اگر تو آپ کا مائنڈ ہے تو پھر آپ بیچلر کے لیے کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یورپ جا سکتے ہیں. اور اگر ابھی آپ نہیں جانا چاہ رہے تو پھر آپ بیچلر کے بعد بھی جا سکتے ہیں.
بھلے وہ 2 ایئرس بیچلر ہے یا 4 ایئرس بیچلر ہے, اس کے بعد بھی اسٹڈی پہ جا سکتے ہیں. سر آپ کی جو کمپنی ہے ہائیبرو, وہ اس وقت کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے؟ فرسٹ آف آل وی آر امیگریشن لائر, امیگریشن کنسلٹنٹ, اور فارن ایجوکیشن جس میں کینیڈا, آسٹریلیا, UK, یورپ, اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک ہمارے پاس لینگویج ٹیسٹ سینٹر ہے جس میں ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور یہ آئٹس اور اسپوکن انگلش کے لیے ان کی تیاری بھی کرواتے ہیں. برٹش کونسل اور AEO پاکستان جو کہ آج کل IDP بن گیا ہے, اس کے بھی ہم چینل پارٹنر ہیں. اور تھرڈ پہ ایک کیمبرج کا ٹیسٹ سینٹر ہے ہمارے پاس, پیئرسن, وہ بھی ہم چلا رہے ہیں پاکستان میں. تو یہی ہائیبرو کر رہے ہیں مینلی. سر آپ کے پاس جو لوگ کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں, آپ زیادہ تر ان کو کن ممالک میں اسٹڈی ویزے پہ جانے کے لیے یا کہاں کی امیگریشن دیتے ہیں, یا کیا ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس بچے کا پروفائل کہاں کے لیے سوٹیبل ہے, یا میری جو ٹیم ہے, موسٹلی جو اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کو ڈیل کرتی ہے وہ میری ٹیم ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کل کو اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آیا اس کی امیگریشن کے چانسز کہاں پہ ہیں. ہر بچے کی یا ہر فیملی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر لے تو وہ اس کنٹری کی شہریت حاصل کر لے. تو نمبر 1 پہ کینیڈا, نمبر 2 آسٹریلیا, نمبر 3 UK. ابھی اس سال UK نے اپنے آپ کو بہت اپ کیا ہے, اور اسٹوڈنٹ ویزاز کو ہمارے کنٹری کے لیے کافی انہوں نے اسپیس دی ہے کہ لوگ آئیں اور اسٹڈی حاصل کریں, اور ساتھ میں امیگریشن بھی لے سکتے ہیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان سے سالانہ یا اینول بیسس پہ کتنے لوگ جو ہے وہ اسٹڈی ویزے کے لیے باہر اپلائی کرتے ہیں, اور UK کے علاوہ اور کون کون سی کنٹریز ہیں جو ان کو وارملی ویلکم کرتی ہیں؟ پاکستان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لوگ فارن ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. UK کے علاوہ کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ, اور کچھ جس میں ہماری فیمیلز ہیں وہ اسلامک کنٹریز کو پریفر کرتی ہیں, مڈل ایسٹ, ٹرکی, اور اگر آپ یہ MBBS وغیرہ کے لیے دیکھیں تو اس میں چائنا ہے, اور ساتھ میں جو ہماری رشین اسٹیٹس ہیں کچھ, ازبکستان, ترکمانستان, اس طرح سے یہ کنٹریز بھی ایز اے MBBS اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں. سر ابھی تک آپ نے کنسلٹنسی کے دوران بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے. جو امیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی پرابلم لوگوں کو کیا فیس کرنی پڑتی ہے؟ امیگریشن کے پروسیس میں سب سے بڑی پرابلم ہے لینگویج کورس. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کلائنٹس ہیں وہ PhD بھی کر چکے ہوتے ہیں, MPhil بھی کر چکے ہوتے ہیں, لیکن آئلٹس کو انہوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ ہوا بنایا ہوتا ہے کہ آئلٹس پتہ نہیں کیا چیز ہے, آئلٹس ہم سے نہیں ہونا. بار بار میرے سے یہی کویسچن ہوتا ہے, جی آئلٹس کے بغیر تو بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ نے ان کے کنٹریز میں جانا ہے جہاں لینگویج ہی انگلش ہے, تو آپ کو انگلش تو آنی چاہیے. آپ 18 ایئرز ایجوکیشن لے چکے ہو, آپ ماسٹر کر چکے ہو, آپ MPhil کر چکے ہو, آئلٹس سے آپ لوگ گھبراتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے, جو میرا 18 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے, 2 سے 3 ماہ اگر آپ پراپر تیاری کریں تو آپ ایزیلی آئلٹس کا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اپنے سینٹر بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ پراپر کوچنگ ہوتی ہے, جو برٹش کونسل کے سرٹیفائڈ ٹیچرز ان کو کوچنگ دیتے ہیں. 6 ہفتے, 8 ہفتے, 2 مہینے, 3 مہینے کی تیاری کے ساتھ آپ ایزیلی آئلٹس کا ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. سر جن لوگوں نے اپنی گریجویشن مکمل کر لی ہے اور وہ ماسٹرز کے لیے یا PhD کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟
جو تو 4 ایئرز بیچلر کے بعد ان کا گیپ آ گیا ہے. کچھ لوگ جو ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے بیچلر کے بعد ماسٹر کمپلیٹ نہیں کرتے, وہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر لیتے ہیں اور 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہو چکا ہے. تو اس کے لیے بھی کینیڈا میں آپشنز ہیں, وہ امیگریشن لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو آئٹس میں تھوڑا محنت کرنا ہوگی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بلڈ ریلیشنز ہیں کینیڈا میں, تو بلڈ ریلیشن کے الگ سے پوائنٹس ہیں. اور اسی طرح کینیڈا کے 2 صوبے ہیں جو فیملی اسپانسر بیسڈ امیگریشن دے رہے ہیں, کہ وہاں سے آپ فیملی سے اسپانسر کروائیں تو ایزیلی آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے. اور اس میں آئلٹس کا سکور بھی آپ کو کم کرنا پڑتا ہے. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ جو ابھی ہمارا یہ دور چل رہا ہے اس میں پاکستان کی نہ پاکستان سے لے کر آل اوور دا ورلڈ جہاں بھی لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کے لیے ایک روشن ستارہ یا روشن کرن آپ کہہ سکتے ہیں, جن سے لوگ موٹیویٹ ہو کے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. اور بزنس مین سے لے کے اسٹوڈنٹ تک وہ ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر گرومنگ میں اور جب بھی آپ نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ قاسم علی شاہ صاحب سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے کافی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, اور ان کی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پہ موٹیویٹر تو بہت سارے ہیں, لیکن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ان کا ایک وہ جس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. بہت بہت شکریہ رانا انعام اللہ خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کو ویزا سے ریلیٹڈ یا امیگریشن سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں ان کے بہت سارے سوالات کا اس ویڈیو میں انہیں جواب ملا ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.